الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کی تبلیغ میں مدارس کا کردار۔ حضرات، اسلام اور تعلیمات اسلام کی اشاعت اور اس کے فروغ میں عہد رسالت مآب سے لے کر اب تک ہر دور میں مدارس نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ دینی درسگاہوں کا علوم و فنون کی اشاعت کے ساتھ صالح فکر و خیال اور پاکیزہ اخلاق و عمل کی ترویج میں جو اہم کردار ہے اسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ارباب علم و دانش سے مخفی نہیں ہے کہ مدارس کی روشن تاریخ اس صفحہ سے جڑی ہوئی ہے جس کے بانی خود معلم کائنات تھے، جہاں کھجور کے چھپر تلے ٹاٹ پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے اصحاب صفحہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام مدارس اسی سرچشمہ درسگاہ نبوی سے مستفیض و مستعین ہیں اور اسی کے پیغامات کو عام کرتے ہیں۔ حضرات، مدارس میں قال اللہ اور قال الرسول کے پنگھٹ سے تشنگان علوم و فنون کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اسلامی عقائد و تعلیمات، امن پسندی اور انسانی احترام کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ مساجد کی آبرو ہیں، اسلامی معاشرے کی زینت ہیں، دیار غیر میں اسلامی امانت و دیانت اور صداقت و حقانیت کے امین اور علم بردار ہیں۔ مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ میں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ مدارس نے ایسے فاقہ مست افراد کار پیدا کیے جنہوں نے محاسبہ نفس، حسن اخلاق، پختگی کردار و عمل، جذبہ خدمت دین اور شوق اشاعت علم جیسے اوصاف سے متصف ہو کر معاشرہ اور سوسائٹی میں قرآنی اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ لوگوں کو مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی دل فریب رعنائیوں سے ہٹا کر خدائی تعلیمات و احکام سے روشناس کرایا۔ باطل ادیان و مذاہب کی طرف سے اسلام پر لگائے جانے والے الزامات و اعتراضات کا دنداں شکن جواب دے کر تبلیغ اسلام اور امت مسلمہ کی حفاظت و صیانت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرات، ایک وقت وہ تھا جب اسلامی شہروں میں معتزلہ و خوارج جیسے فرقے اپنا سکہ جمائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پاس ظاہری زہد و تقوی، زبان و بیان کی دلکشی، تحریر و قلم کی دل آویزی، حکومتوں کے عہدوں پر تسلط، مالداروں اور حاکموں کی یہاں اثر و رسوخ جیسے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے آلات و وسائل سے لیس تھے۔ ان کے علمی کمالات و محاسن کی وجہ سے ہر جانب ان کا غلغلہ تھا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ باطل فرقے کسی وقت ناپید ہو جائیں گے، لیکن مدارس سے فارغ التحصیل علماء اہل سنت ان کے ناپاک عزائم اور اپنی منصبی ذمہ داریوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اپنی جہد مسلسل اور سعی پہم کے ذریعے حالات کا رخ بدل دیا۔ اعتزالی تفسیروں کے مقابل تفسیریں، کلام کے مقابل کلام، حدیث و فقہ کے مقابل حدیث و فقہ، اسی طرح تاریخ و بلاغت وغیرہ فنون کے مقابل ہر فن میں خود کتابیں لکھی اور اہل باطل کی تلبیسوں اور گمراہیوں کا پردہ چاک کیا۔ ارباب حکومت اور اہل مناصب تک بھی آپ
اور نور حقیقت اس قدر عام کیا کہ ظلمتوں نے خود دم توڑ دیا۔ اس کے ساتھ مدارس سے فارغ ہونے والے انہی علماء اہل حق نے ہر دور میں یہود و نصارہ کی طرف سے اسلام پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا، اور اسلام کی صداقت و حقانیت کا جلوہ ہر دور میں جہاں تاب کیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اہل نظر کو قدیم علماء کی تحریروں سے اس کا جواب کسی نہ کسی شکل میں دستیاب ہو جاتا ہے، اور یہ واقعی مدارس اسلامیہ ہی کے احسانات ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ مدارس نے امت مسلمہ کو دین کی بنیادوں سے مربوط رکھا، اسلام کی تبلیغ، قرآن و سنت کی تعلیم اور دینی علوم و فنون کی اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مدارس نے لاکھوں نادار اور غریب طلباء کو اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند کر کے معاشرہ کی فلاح و بہبود کا سامان فراہم کیا۔ مدارس نے دینی رہنمائی اور مذہبی تعلیم کے لیے صالح افراد پیدا کیے، اور نہ جانے کتنے حفاظ و علماء، فضلاء و قراء، مؤذنین و ائمہ، دعات اور مبلغین، قضات اور مفتیان اکرام امت کو فراہم کیے۔ مدارس نے اسلام کے خاندانی نظام اور تہذیب و تمدن کی حفاظت کی۔ اگر ہم عالم اسلام کے مدارس کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ واقعی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مدارس اسلامیہ کی خدمات اپنے اپنے علاقے میں ناقابل فراموش ہیں، اور یہ مدارس کے وہ احسانات ہیں جن پر پوری امت کو ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ آج اگر اسلامی تشخصات باقی ہیں، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف ہے، چہروں پہ داڑھیاں ہیں، دلوں میں محبت الہی اور عشق مصطفی کا چراغ روشن ہے، اذانوں کا احترام باقی ہے، اسلامی تعلیمات کے جلوے ہیں، تو یہ مدارس ہی کا صدقہ ہے، اور مدارس سے فارغ التحصیل علماء حق کی دین ہے۔ ورنہ جن علاقوں سے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا وہاں کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں۔ امام بخاری کی سرزمین پر آپ کو کلمہ پڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ وہ محدثین جنہوں نے وسط ایشیا سے دنیا کو فقہ اور حدیث کی تعلیم دی تھی، آج وہاں کوئی اسلام کو سمجھنے والا موجود نہیں، اس لیے کہ وہاں پہلے درسگاہیں ختم کر دی گئیں، مدرسوں کا وجود مٹا دیا گیا۔ جب تک یہ مدارس رہیں گے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے جلوے رہیں گے، اسلام زندہ و تابندہ رہے گا۔ حضرات، بھارت کی دھرتی پر آج ہم آزادی کی جس خوشگوار فضا میں زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں، یہ مدارس ہی کا صدقہ ہے، اور مدارس سے فارغ التحصیل علماء اہل سنت ہی کے سرفروشانہ جذبات اور مجاہدانہ کردار کا ثمرہ ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارا بھارت آزاد نہ ہوتا۔ اگر علماء اہل سنت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر نہ کرتے تو آج ہم انگریزوں کی غلامی میں ہوتے۔ لہٰذا امت پر ضروری ہے کہ وہ مدارس کی اہمیت و افادیت سمجھے اور ان کے وجود اور تحفظ کے لیے کوشاں رہے، مدارس اسلامیہ کو اپنے لیے نعمت الہی سمجھے۔ حضرات، میڈیا کے ذریعے میں حکومت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مدارس کے بارے میں انسن بکتے ہیں یا مدارس کو بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس آتنکوادی کا اڈا ہے یا مدارس میں آتنکوادی سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ کبھی بندوق، گولی اور بم کے عادی ہو نہیں سکتے۔
نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے. مدارس اتحاد و امن کی تعلیم دیتے ہیں. مدارس اتحاد و امن کی تعلیم دیتے ہیں. یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے. یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.